الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وصحبه الذين هم بحور العلوم والحكم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون في خطر عظيم صدق الله العظيم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ موجودہ سائنس نے علم پر تحقیق کی تو علم پر تحقیق کرنے کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچے۔ وہ کہتے ہیں اس علم کو حاصل کرو جس میں 3 سی جمع ہو جائیں۔ اس علم کو حاصل کرو جس میں 3 سی جمع ہو جائیں، اے بی اور سی، 3 سی جمع ہو جائیں۔ جس علم میں 3 سی نہ ہو اس علم کو حاصل کر کر اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اس علم کو حاصل کر کر اپنا وقت ضائع نہ کرو، اور اس علم کو حاصل کرنا ہی بیکار ہے اور بے فائدے سے فائدہ ہوگا ہی نہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ ہے کانفیڈنس۔ اس علم کو حاصل کرو جو علم تمہیں بھروسہ دے، وہ علم جو تمہیں بھروسہ دے، کانفیڈنس، بھروسہ پیدا کرے، اس علم کو حاصل کرو۔ دوسرا کہ تمہارے پاس تخلیقی سوچ آئے، سوچ ایک جگہ پر ٹھہری نہ رہے بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو، تخلیقی سوچ ہو کہ آپ کے اندر سوچنے کا مادہ پیدا ہو کہ اب اس وقت یہ حال ہے، یہ کرنا ہے۔ موجودہ حال کے اعتبار، عربی کے اعتبار سے آپ اس کو سمجھیں کہ عربی میں کہتے ہیں مقتضائے حال کے امر کو پہچاننے والا ہو۔ جیسے ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں علم اس کو کہتے ہیں جو حال کے امر کو پہچانے، کہ اس وقت حال کا امر کیا ہے، اس وقت اللہ کا حکم میری طرف کیا، میرے اوپر کیا ہے، تو حال کے امر کو پہچانے۔ اور جب انسان کی سوچ یہ ہو جاتی ہے کہ وہ حال کے امر کو پہچانتا ہے کہ اس وقت اللہ کا کون سا حکم مجھ پر متوجہ ہے، تو اس کے لیے آگے بڑھنا بہت آسان ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بہت زیادہ قدر کرتا تھا، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی قدر اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ بادشاہ اپنے تخت کے ساتھ بیٹھاتا تھا، بادشاہ اپنے تخت کے ساتھ بیٹھاتا تھا۔ تو جو درباری ملا ہوتا ہے یہ ہمیشہ جلتا ہے، تو جو کچھ وزرات ہے اور کچھ درباری علماء تھے وہ کہنے لگے دیکھو یہ ایک فقیر سا آدمی ہے اور بادشاہ اس کی اتنی قدر کرتا ہے کہ اپنے تخت کے ساتھ بیٹھاتا ہے، اور اتنے کاملین اور عقل مند لوگ موجود ہیں، بادشاہ ان کی عزت بھی نہیں کرتا، توجہ بھی نہیں دیتا۔ بادشاہ کے سامنے اس سے ایسے سوالات کرو کہ بادشاہ اس کی قدر و منزلت چھوڑ دے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب ایک دن تشریف لائے تو بادشاہ نے وہ توجہ نہ دی جو ہمیشہ دیتا تھا، اور بادشاہ نے وہ عزت نہ دی جو ہمیشہ دیتا تھا، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فوراً پہچان گئے کہ آج کچھ گڑبڑ ہے۔ تو بادشاہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ میں علم بھی ہے یا نہیں، کہ ابھی تک بادشاہ کو نہیں پتہ تھا کہ علم ہے یا نہیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ ارشاد فرمایا پوچھیے آپ کیا علم، آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پہلا سوال پوچھا بتاؤ زمین کا سینٹرل پوائنٹ کیا ہے، زمین کا سینٹرل پوائنٹ کیا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ ارشاد فرمایا جس جگہ آپ کھڑے ہیں آپ کا پاؤں جس زمین پر ہے یہی سینٹرل پوائنٹ ہے۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ سینٹرل پوائنٹ ہے، کہ اس کی کیا دلیل ہے، کہ پھر آپ پیمائش کرنے والے بلوا لیں۔
آپ پیمائش کرنے والے بلوا لیں تو یہی اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے جس جگہ آپ کھڑے ہیں۔ تو بادشاہ کے پاس اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ محکمہ موسمیات والوں کو ایجاد کرتا اور محکمہ موسمیات والوں کو بلا کر کہتا کہ سینٹرل پوائنٹ ناپو۔ بادشاہ نے کہا چلو کوئی بات نہیں۔ دوسرا سوال پوچھا بادشاہ نے، اس وقت میرا اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس وقت میرا اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے بہت بڑا سوال پوچھا ہے، خالق کے بارے میں سوال پوچھا ہے، مخلوق کے بارے میں پوچھتے تو میں بتاتا۔ اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، وہ کام یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو تخت کے نیچے آنا ہوگا، مجھے تخت کے اوپر بیٹھنا ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو بادشاہ نیچے آ کے بیٹھ گیا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تخت پر جا کر بیٹھ گئے۔ تو فرمانے لگے میرا اللہ یہ کر رہا ہے کہ بادشاہ کو گدھا بنا رہا ہے اور گدھا کو بادشاہ بنا رہا ہے۔ اس وقت میرا اللہ یہ کر رہا ہے۔ اور پھر تیسرا سوال بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ شیطان آگ سے بنا ہے تو اس پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ شیطان آگ سے بنا ہے تو اس پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ کیونکہ ایک چیز آگ سے بنی ہے اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اس پر اثر ہی نہیں کرے گی۔ تو بادشاہ کو کہنے لگے مجھے ایک مٹی کا ڈھیلا دے دیں۔ تو مٹی کا ڈھیلا دیں، میں اس سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ شیطان پر آگ کیسے اثر کرے گی۔ تو بادشاہ کے حکم پر مٹی کا ڈھیلا لا کر دیا تو وہی درباری مولا کو کھینچ کے مارا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کھینچ کر مٹی کا ڈھیلا مارا، وہ تو واویلا مچانے لگا۔ جب وہ واویلا مچانے لگا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا ہاں۔ بولا تم مٹی سے تو بنے ہو، جب تم مٹی سے بنے ہو تو مٹی تم پر اثر کیوں کر رہی ہے؟ تو مٹی سے بننے والی چیز پر مٹی اثر نہیں کرنی چاہیے۔ کہا نہیں، اتنی کھینچ کے مارا ہے کہ درد ہو رہا ہے۔ تو کہا جب مٹی سے بنی ہوئی چیز پر مٹی اثر کر رہی ہے تو آگ سے بنی ہوئی چیز پر آگ کیوں اثر نہیں کرے گی؟ تو بادشاہ دوبارہ قدردان ہو گیا اور واپس بٹھا دیا۔ تو آگے کی سوچ، علم اسے کہتے ہیں جو آپ کو آگے کی سوچ دے۔ علم اسے کہتے ہیں جو آپ کو آگے کی سوچ دے، تخلیقی سوچ دے۔ اگر آپ کو علم تخلیقی سوچ نہیں دیتا، آگے کی سوچ نہیں دیتا تو اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، اس علم کو حاصل نہ کرو۔ تیسرا وہ ہے کریکٹر، کردار، کہ جس علم کے اندر کردار سازی نہ ہو اس علم کو حاصل نہ کرو۔ اگر آپ کو ایسا علم مل جاتا ہے جس سے کردار سازی ہو تو اس علم کو حاصل کرو، اور جس علم سے کردار سازی نہ ہو اس علم کو حاصل نہ کرو۔ میں آپ کو 1200 سال پیچھے لے جاتا ہوں۔ ایک بچہ یتیم ہوا اور اس کی عمر 7 سال تھی۔ جب 7 سال کی عمر میں وہ یتیم ہوا تو بچوں کے ساتھ وہ اخروٹ کے ساتھ کھیلنے لگا، جیسے ہمارے زمانے میں بچے کنچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو وہ اخروٹ کے ساتھ کھیلنے لگا۔ پڑوسن نے آ کر ماں کو بتایا کہ دیکھو تمہارا بچہ چھوٹا سا ہے اور 6 سے 7 سال عمر اس کی ہے، ابھی سے وہ اخروٹ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اگر وہ اوباش لڑکوں کے ساتھ بیٹھ گیا، آوارہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ گیا، اس کی سوچ آوارہ ہو جائے گی، اس کا رہن سہن آوارہ ہو جائے گا، تمہارا بیٹا تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو ماں کو بڑی فکر لاحق ہوئی، اور فکر لاحق ہونے کے بعد فرمانے لگی بتاؤ میں کیا کروں؟ کہاں قریب میں ایک مکتب ہے، میں نے سنا ہے جو اس مکتب میں چلا جاتا ہے وہ وقت کا ولی بن کر نکلتا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس مکتب کے استاد کے پاس چلی جاؤ اور جا کر اپنے بیٹے کا ہاتھ اس مکتب کے استاد کے ہاتھ میں دے دو۔ جب تمہارا بیٹا مکتب سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے گا تو اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی ہوگا۔ تو ماں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنے بیٹے کا بازو پکڑا اور مکتب کے استاد کے پاس آ گئی اور آ کر کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں اور یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کی عمر 7 سال ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ جب میرے پاس آئے اور مجھ سے ملاقات کرے تو یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی ہے۔ تو استاد نے کہا ولی بنانا تو اللہ کا کام ہے، میں تو ایک انسان ہوں، میں کس طرح کسی کو ولی بنا سکتا ہوں؟ تو ماں نے کہا اچھا آپ مجھ سے ایک وعدہ کر لیں، یہ پہلی دفعہ مجھ سے جدا ہوگا، اس سے پہلے کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوا، پھر عمر بھی اس کی بہت چھوٹی ہے، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اس کو مجھ سے اس وقت تک نہیں ملائیں گے جب تک یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی نہ بن جائے۔ ایسی مائیں ملتی ہیں، ایسا باپ ملتا ہے، بچہ بھی 7 سال کا ہو۔ تو استاد خاموش ہو گئے۔ جب استاد خاموش ہوئے
تو کہنے لگے اچھا تم مجھ پر اتنا بھروسہ کر جا رہی ہو، مجھے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال کر جا رہی ہو، میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں اس بچے کی ایسی تربیت کروں کہ اس کو علوم ظاہریہ سے بھی آراستہ کروں اور علوم باطنیہ سے بھی آراستہ کروں، اور یہ تم سے ملاقات ہو اس کی اس حال میں کہ یہ اپنے وقت کا ولی بن جائے۔ تو ماں وعدہ دے کر چلی گئی۔ جب ماں وعدہ دے کر چلی گئی تو اب وہ بچہ قرآن یاد کرنے لگا۔ جب قرآن یاد کرنے لگا تو کچھ عرصے کے بعد وہ استاد کے پاس آیا اور استاد سے کہنے لگا حضرت استاذ محترم، بڑا عرصہ ہوا ماں سے نہیں ملا، آج دل بہت بے قرار ہے، آج دل بہت بے قرار ہے، چاہتا ہوں ایک دفعہ ماں کو دیکھ کر آ جاؤں، بس آپ مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں ماں کو دیکھ کر آ جاؤں۔ اب استاد نے سر جھکایا اور سر جھکانے کے بعد استاد سوچنے لگے اگر بچے کو اجازت دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر بچے کو اجازت نہیں دیتا تو بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو یا اللہ کروں تو کیا کروں، میں کس آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ تو استاد نے سر جھکایا۔ سر جھکانے کے بعد وہ طلبہ بھی ہمارے جیسے طلبہ نہیں تھے، ان کے پاس علم تھا، وہ باادب طلبہ تھے۔ وہ طالب علم ہمیشہ خوار ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے جس کے پاس اپنے استاد کی قدر نہ ہو، چاہے وہ انگلش پڑھانے والا ہو، میتھمیٹکس پڑھانے والا ہو، بایولوجی پڑھانے والا ہو یا بخاری پڑھانے والا ہو۔ وہ طالب علم جس کے پاس اپنے استاد کا ادب نہ ہو، احترام نہ ہو، وہ ہمیشہ ذلیل اور خوار ہوتا ہے، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ بخاری پڑھانے والے استاد کا بھی مرتبہ اتنا ہی ہے جتنا میتھمیٹکس اور بایولوجی پڑھانے والے استاد کا ہے، کیونکہ استاد تو استاد ہے، استاد تو استاد ہے۔ تو اب سر جھکا کر اللہ سے دل میں دعا مانگنے لگے، اللہ اس آزمائش سے نکال کہ اگر اس کو اجازت دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر اس کو اجازت نہیں دیتا تو بچے کا دل ٹوٹتا ہے، اور بچہ اتنا معصوم ہے کہ اس عمر میں اگر اس کا دل ٹوٹنا شروع ہو گیا اور اس کی جائز خواہشات ختم ہونا شروع ہو گئی، اللہ مستقبل میں یہ کیا کرے گا۔ استاد کے ذہن میں فوراً ترکیب آئی، قرآن کو اٹھایا اور قرآن اٹھا کر سبق کو نشاندہی کی، فرمانے لگے بیٹا اگر تم آج کا سبق سنا دو گے میں تمہیں اجازت دے دوں گا، تم جا کر ماں سے ملاقات کر لینا۔ اور خاموشی سے سبق کو قرآن کو بند کر دیا۔ طالب علم کو پتہ نہیں چلا کہ سبق کتنا ہے۔ طالب علم اپنے مسند پر جا کر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد جب اس نے قرآن کھولا تو وہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ آج کا سبق تو 3 گنا زیادہ ہے۔ استاد کی منشا یہ ہے کہ میں ماں سے ملاقات نہ کروں، لیکن دل اتنا بے قرار تھا ماں سے ملنے کے لیے، تو قرآن کو بند کر دیا، مصلی کو بچھایا، اور مصلی کو بچھا کر ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا اللہ، بچپن سے ماں نے کہا تھا کوئی مشکل کام آ جائے تو اللہ سے مانگنا، آج میں مشکل گھڑی میں پھنس گیا ہوں، ماں سے ملنا بھی ضروری ہے اور ماں سے ملاقات کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ قرآن یاد کرنا بہت آسان ہے، لیکن آج سبق اتنا زیادہ ہے کہ اس کو یاد کرنا میرے بس میں نہیں، اگر آج یاد کرائے گا تو کرائے گا، تیرے سوا کوئی یاد نہیں کرا سکتا۔ اللہ میں دعا مانگ کر تیرے پاس آیا ہوں اور قرآن کھولوں گا۔ بس جب قرآن کھولا تو سبق یاد تھا، جب قرآن کھولا تو سبق یاد تھا، جب سبق یاد تھا تو استاد کے پاس جا کر بیٹھے، جیسے ہی سبق سنانے لگا تو استاد سمجھ گیا کہ اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہے، کوئی اور طاقت ہے۔ تو استاد نے سبق سنانے کے بعد استاد نے سر جھکایا اور کہا بیٹا جاؤ، تمہیں اجازت ہے ماں سے ملاقات کرنے کی، اپنی ماں سے ملاقات کر کراؤ۔ جب وہ بچہ طالب علم اپنی ماں سے ملنے کے لیے گھر کی دہلیز پر آیا تو اس نے دروازے پر دستک دی، تو ماں نے پوچھا کون؟ تو اس نے کہا بایزید۔ اس نے کہا بایزید، تو ماں نے کہا میرا بایزید استاد کے پاس ہے، اس دروازے پر کون سا بایزید آیا ہے؟ تو اس طالب علم نے کہا اماں آپ کا بیٹا بایزید ہو؟ تو ماں نے کہا نہیں، میرا بیٹا بایزید استاد کے پاس ہوگا، اس مکتب میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہوگا، گھر کی دہلیز پر میرا بایزید نہیں آ سکتا، اگر میرا بیٹا ہے تو وہ استاد کی مسند کے پاس ہوگا، میرا بیٹا میرے گھر کی دہلیز پر نہیں ہوگا۔ جب یہ بات بایزید نے سنی تو اس نے یقین دہانی کرانے کی کوشش کی کہ اماں آپ کا ہی بیٹا بایزید ہوں، لیکن ماں نے دروازہ نہیں کھولا، وہ بیٹا کھڑا ہو کر روتا رہا، اور وہ بیٹا بھی ماں کی منشا کو سمجھ گیا کہ ماں مجھ سے ملنا نہیں چاہتی، تو وہ واپس چلا گیا۔
جب واپس گیا تو جب استاد کے پاس پہنچا تو استاد نے طالب علم کے چہرے کی طرف نظر ڈالی تو وہ آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی اور سوکھ چکی تھی۔ تو کہنے لگے بیٹا کیا تمہاری ملاقات ہوئی ماں سے؟ کہا ماں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، ماں نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ تو کہا بیٹا تم کچھ کہہ کر تو نہیں آئے، تم کچھ کہہ کر تو نہیں آئے؟ کہا نہیں، میں نے ماں کو کچھ نہیں کہا، بس آنکھوں سے آنسو بہت بہے ہیں۔ استاد آج میرے لیے ایک دعا کرو۔ آج میرے لیے ایک دعا کر دیں۔ تو استاد نے کہا کیا دعا کر؟ تو کہنے لگے آپ یہ دعا کر دیں اللہ میری ماں کو اتنی زندگی دے دے کہ وہ جو دیکھنا چاہتی ہے، جس منزل پر جس مقام پر مجھے دیکھنا چاہتی ہے، اللہ وہ مقام مجھے دے دے۔ وہ استاد حیران ہو گیا کہ ماں کی سوچ کیا اور بیٹے کی سوچ کیا۔ عمر کتنی؟ 7 سال۔ عمر کتنی؟ 7 سال۔ کہنے لگے بیٹا میں تمہارے لیے دعا کروں گا لیکن تم محنت کرنا، اللہ تمہاری ماں کو اتنی عمر دے گا کہ وہ تمہیں اللہ وہ مقام دے دے جس مقام پر وہ تمہیں دیکھنا چاہتی ہے، جس مقام پر وہ تمہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ 16 سال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ 16 سال گزرنے کے بعد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بستر راحت پر آرام فرما رہے تھے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا اے جعفر صادق، بایزید کی تعلیم مکمل ہو گئی، گھر میں اس کی ماں اس کا انتظار ہے، اس کو رخصت کر۔ سخت سردی کی رات تھی جب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی دہلیز پر آئے تو آج دروازے کو دستک دیا تو ماں نے نہیں پوچھا کون ہے، ماں نے دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد فرمایا بیٹا بہت دیر لگائی، بہت دیر لگائی، آتے آتے بہت دیر لگائی۔ تو یہ علم ہے جو انسان کو آگے کی سوچ دیتا ہے، پھر کردار بناتا ہے۔ اور پھر بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسا علم دیا کہ ایک دفعہ میں مراقبے میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا بایزید جاؤ، ایک یہودی ہے اور بڑا عالم ہے، وہ اپنے یہودیت کی تعلیم دے رہا ہے، تم وہاں جاؤ، اللہ تم سے کام لے گا، اللہ تم سے کام لے گا، تم وہاں جاؤ اور جا کر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ جب تم بیٹھو گے تو تمہارے بیٹھنے کا رعب اتنا زیادہ ہوگا کہ تم خود دیکھو گے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے کو ختم کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، پھر مراقب ہوئے، پھر الہام ہوا بایزید جاؤ، تم اسی جگہ جاؤ، آج ایک یہودی اپنی یہودیت کی تعلیم دے رہا ہے، جب تم وہاں جاؤ گے تو اللہ تم سے دین کا کام لے گا۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور اسے شیطانی وسوسہ سمجھنے لگے، پھر 2 رکعت نفل پڑھی، پھر مراقب ہوئے۔ جب تیسری دفعہ یہی الہام ہوا تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس طرف چلے جہاں پر وہ ایک یہودی بڑا عالم تھا، اپنے یہودیت کی تعلیم دے رہا تھا۔ وہ جا کر بیٹھے تو اس یہودی عالم کی زبان بند ہو گئی، اس یہودی عالم کی زبان بند ہو گئی۔ جیسے ہی زبان بند ہوئی تو اس یہودی عالم کی زبان بند ہونے کے بعد وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ جب دائیں بائیں دیکھنے لگا تو اس لوگوں نے کہا ہمیں تعلیم دو، ہمیں بات بتاؤ۔ تو اس نے کہا دخل فینا محمدی، ہمارے درمیان کوئی محمدی آیا ہے، اس نے میری زبان بند ہو گئی۔ کتنا ایمان مضبوط ہوگا، کتنی روحانیت مضبوط ہوگی کہ ایک بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹھنے کی وجہ سے یہودی عالم کی زبان بند ہو گئی، اس کا علم سلب ہو گیا، اس کا علم سلب ہو گیا۔ تو اب وہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کر کہنے لگا اگر اس میں کوئی محمدی ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے میں محمدی ہوں۔ تو فرمانے لگے، لوگوں نے کہا اسے قتل کر دو، کہا نہیں اسے قتل نہ کرو، میں اس سے سوالات پوچھوں گا، اگر اس نے جوابات دیے تو ٹھیک ہے، اگر جوابات نہ دیے تو تم پھر اسے قتل کر دینا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ سوال کرنے لگا، کہنے لگا وہ ایک بتا جس کا 2 نہیں۔
تو بايزيد بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک اللہ ہے، اس کا دو نہیں، کا وہ دو بتا جس کا تین نہیں، کا دن اور رات دو ہیں اس کا تین نہیں، کا وہ تین بتا جس کا چار نہیں، کا لو قلم کرسی تین ہے چار نہیں، کا وہ چار بتا جس کا پانچ نہیں، کا آسمان سے نازل ہونے والی مشہور کتابیں چار ہیں پانچ نہیں، کا وہ پانچ بتا جس کا چھ نہیں، کا اللہ نے 5 نمازوں کو فرض کیا 6 نہیں، کا وہ 6 بتا جس کا 7 نہیں، کا ساری کائنات کو اللہ نے 6 دن میں بنایا 7 نہیں، کا وہ 7 بتا جس کا 8 نہیں، کا 7 زمینیں اور 7 آسمان 8 نہیں، کا وہ 8 بتا جس کا 9 نہیں، کا اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے 9 نہیں، کا وہ 9 بتا جس کا 10 نہیں، کا صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے 10 نہیں، کا وہ 10 بتا جس کا 11 نہیں، کا حج تمتع کرنے والا کے پاس جب قربانی نہ ہو تو وہ 10 روزے رکھتا ہے 11 نہیں، کا وہ 11 بتا جس کا 12 نہیں، کا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے 12 نہیں، کا وہ 12 بتا جس کا 13 نہیں، کا سال کے 12 مہینے 13 نہیں، کا وہ 13 بتا جس کا 14 نہیں، کا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے 13 تھے 14 نہیں، کا وہ 14 بتا وہ 14 چیزیں بتا جس سے اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطب ہوا وہ 15 نہیں، کا وہ 7 زمینیں 7 آسمان ہیں، 14 کے 14 سے اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوا اور ان 14 کو کہا میری اطاعت کرو، چاہے خوشی سے کرو چاہے ناپسندیدگی سے کرو، تو 7 زمین اور 7 آسمان ایک ساتھ گویا ہوئی، کہنے لگی اللہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں اور خوشی سے کرتے ہیں، فرمانے لگے وہ قبر بتا جو اپنے مردے کو لے کر چلی، کا وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے جس نے یونس علیہ السلام کو پیٹ میں نگلا اور معدے میں جا کے امانت رکھا، اور معدے کو اور مچھلی کو اللہ نے شیشے کا بنایا، وہ اندر باہر بالکل ایسے دیکھتے تھے جیسے میں اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوں، کا وہ اپنے مردے کو لے کر چلی، کا وہ بے جان چیز بتا جو سانس لیتی ہے، کا وہ صبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے، کا وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، کا وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، کا وہ کون سا درخت ہے جس درخت کے صرف 12 شاخیں ہیں، ہر شاخ پر 30 پتے ہیں، ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں 3 پھول چھاؤں میں، فرمانے لگے وہ درخت سال ہے، اس کی 12 شاخوں سے مراد 12 مہینے ہیں، ہر مہینے میں 23 دن ہیں، 30 پتے ہیں، ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 5 نمازیں ہیں، 2 دھوپ میں ظہر اور عصر، 3 چھاؤں میں مغرب عشاء اور فجر۔ وہ سوال پر سوال کرتا رہا، بايزيد بستامی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے رہے، پھر جب جواب دے کر فارغ ہوئے تو فرمانے لگے میرا بھی ایک سوال ہے، تو کہا پوچھو تمہارا ایک سوال کیا ہے، کہا ما مفتاح الجنہ، جنت کی چابی کا مالک کون ہے، جنت کی چابی کا مالک کون ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا، تو جو اس کے پیروکار تھے ماننے والے تھے وہ سارے مخالف ہو گئے، وہ کہنے لگے تو سوال پہ سوال کرتا رہا اور تو نے عجب سوال اس سے کیے، تیرے سوال ختم ہونے سے پہلے یہ جواب دیتا رہا، اور اس نے ایک سوال پوچھا اور تو خاموش ہو گیا، کہنے لگا نہیں مجھے جواب بتائے، تم مانو گے نہیں کہ جنت کی چابی کا مالک کون ہے، کہا بتاؤ ہم مانیں گے، اگر تم کہو گے تو ہم مانیں گے، جنت کی چابی کا مالک کون ہے، کہا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی چابی کا مالک ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کو کراس کر کے جنت میں جانا چاہے وہ جا نہیں سکتا۔ مفتی محمد عبدہ مصری رحمۃ اللہ علیہ لندن میں ایک پریس کانفرنس میں تھے، پھر وہاں ایک علم کی ایک سوسائٹی تھی، اس میں ایک سیمینار تھا، تو جب حضرت کی باری آئی تو یہودی علماء بھی موجود تھے اور عیسائی علماء بھی موجود تھے، سب علماء اس میں موجود تھے، تو محمد عبدہ مصری رحمۃ اللہ علیہ کی جب بات آئی بات کرنے کی باری آئی تو ایک یہودی عالم نے سوال کیا، جب سوال کیا تو اس کے نظر میں یہ بات تھی کہ یہ جواب دے گا تو مجمع بکھر جائے گا اور سب لوگ اس کی مخالفت پر آ جائیں گے، کیونکہ اس سیمینار کو لگانے والے وہ عیسائی تھے، لندن تھے، اور اس کی سرپرستی کرنے والے یہودی تھے، وہ اکیلے ایک مسلمان تھے جو عالم اسلام کی وہ کر رہے تھے، سرپرستی کر رہے تھے، تو اس یہودی عالم نے ایک سوال پوچھا، کہا حضرت بتائیے جنت میں یہودی جائیں گے، عیسائی جائیں گے یا مسلمان جائیں گے؟ جنت میں یہودی جائیں گے، عیسائی جائیں گے یا مسلمان جائیں گے؟
محمد عبد مصری رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بہت بڑے عالم گزرے، فرمانے لگے اگر جنت میں یہودیوں کے جانے کا فیصلہ ہوا تو اللہ کے فضل سے یہودیوں کے ساتھ مسلمان جائیں گے، اس لیے کہ مسلمان موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر جنت میں جانے کا فیصلہ عیسائیوں کا ہوا کہ عیسائی جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ عیسائیوں کے ساتھ مسلمان جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ مسلمان عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور اگر جنت میں صرف مسلمان گئے تو اللہ کے فضل سے یہود اور عیسائی جنت میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ یہ علم ہے جو انسان کو آگے کی سوچ دیتا ہے، حال کے امر کو پہچاننا۔ اگر تم حال کے امر کو پہچاننا چاہتے ہو کہ حال کے امر کو کیسے پہچانو تو تم حنفی بن جاؤ۔ حنفیت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو حال کے امر کے پہچاننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلبہ کو پڑھا رہے تھے، ایک عیسائی راہب گزرا، دفعتاً امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہوا تو اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا محمد بن حسن الشیبانی۔ تو کہنے لگا اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارا یہ محمد اتنا خوبصورت ہے، تمہارا اصل محمد کتنا خوبصورت ہوگا؟ اس محمد کا علم اتنا زیادہ ہے، اصل محمد کا علم کتنا زیادہ ہوگا؟ تمہیں یہ محمد بھی مبارک ہو، تمہیں اصل محمد بھی مبارک ہو۔ تو موجودہ سائنس کہتی ہے جس علم میں 3 چیزیں پائی جائیں اس علم کو حاصل کرو، اور جس علم میں یہ 3 چیزیں نہ پائی جائیں اسے چھوڑ دو۔ تو وہ 3 چیزیں یہی ہیں کہ انسان کے پاس بھروسہ ہو، نمبر 2 انسان کے پاس تخلیقی سوچ ہو، اور نمبر 3 کردار سازی ہو۔ اگر یہ 3 چیزیں علم میں پائی جاتی ہیں تو اس علم کو حاصل کرو، اگر یہ 3 چیزیں نہیں پائی جاتی تو اس علم کو حاصل نہ کرو۔ اللہ کے فضل سے یہ تینوں چیزیں صرف اور صرف علم اسلام میں، علم دین میں پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی، اس کے علاوہ کسی علم میں نہیں پائی جاتی۔ آپ بھی حیران ہوں گے، آپ سائنس لے لیں، سائنس جب آپ لیں گے تو سائنس ہر 2 سال کے بعد ایک ایکسپیریمنٹ کرتا ہے۔ جب ایکسپیریمنٹ کرتا ہے تو اپنے پچھلے ایکسپیریمنٹ کو وہ غلط قرار دیتا ہے اور موجودہ نئے ایکسپیریمنٹ کو وہ صحیح قرار دیتا ہے کہ ہمارا جو پچھلا ایکسپیریمنٹ تھا وہ خراب تھا اور یہ والا ایکسپیریمنٹ ہمارا بالکل ٹھیک ہے۔ دین اسلام نے کبھی نہیں کہا ہم نے جو پہلے حکم نازل کیا تھا وہ غلط ہے اور یہ حکم ہمارا صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آپ ایک حدیث نہیں بتا سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو میں نے تمہیں پہلے حکم دیا تھا یہ غلط تھا، اب جو حکم دے رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ ایک حدیث نہیں بتا، صحیح حدیث تو چھوڑے، موضوع حدیث بھی نہیں بتا سکتے، جھوٹی حدیث بھی نہیں بتا سکتے۔ تو یہ علم ہے جو انسان کو بھروسہ بھی دیتا ہے اور اس کو تخلیقی سوچ بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو کردار بھی دیتا ہے۔ علم ہی ہے یہ علم دین ہی ہے جو انسان کو کردار دیتا ہے۔ علم دین کے علاوہ کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جو یہ تینوں چیزیں انسان کو دے، یہ علم ہی ہے۔ اور پھر فرمایا علم سے اور اللہ سے کاٹنے والی اور دور کرنے والی وہ 4 چیزیں۔ کتنی دیر تک بات کر سکتے ہیں؟ اللہ سے کاٹنے والی اور اللہ سے دور کرنے والی 4 چیزیں ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے میں اپنے وقت کا ولی بن جاؤں، جو شخص یہ چاہتا ہے معرفت کے دروازے اس پر کھل جائیں، جو چاہتا ہے میں اپنے وقت کا مضبوط عالم بن جاؤں، میرے پاس یہ تینوں چیزیں آ جائیں تو ان 4 چیزوں سے احتراز کرے۔ اگر ان 4 چیزوں سے وہ احتراز کرے گا تو ولایت بھی اس کے قدم چومے گی، معرفت کے دروازے بھی اللہ اس پر کھولے گا، علم کے دروازے بھی اللہ اس پر کھولے گا، استغنا کے دروازے بھی اللہ اس پر کھولے گا۔ اگر یہ 4 چیزیں جو بھی حاصل کر لے، جو بھی یہ 4 چیزیں حاصل کر لے گا، جو شخص ان 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا اللہ اس کو انعامات سے نوازے گا۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو علم سے دور کرتی ہے، معرفت سے دور کرتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے، وہ ہے شیطان۔
وہ ہے شیطان۔ شیطان انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، شیطان انسان کو علم سے دور کرتا ہے، شیطان انسان کو علم نافع سے دور کرتا ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الناس کلہم ہالکون الا العالمون، سارے لوگ ہلاکت کے دروازے پر ہیں سوائے علماء کے، جو علم والے ہیں، جن کے پاس علم ہے، جو علم والے ہیں۔ ہر شخص کے پاس اپنے ذہن کے مطابق، اپنی نالج کے مطابق علم ہے۔ جس کے پاس علم ہے، علم والے بچ جائیں گے، علم کے علاوہ والے وہ ہلاکت کے دروازے پر ہیں۔ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، علم والے بھی ہلاکت کے دروازے پر ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، اور عمل والے بھی وہ بھی ہلاکت کے دروازے پر ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اخلاص والے، اور والمخلصون فی خطر عظیم، اور اخلاص والے بھی خطرے سے خالی نہیں، اخلاص والے بھی خطرے سے خالی نہیں۔ کیوں؟ اب اس حدیث کو قرآن کریم کی اس آیت سے جوڑو۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو راندہ درگاہ کر رہا ہے اور مردود کر رہا ہے، تو اب وہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ مجھے تیرے عزت کی قسم، میں تیرے ایک ایک بندے کو سیدھے راستے سے اغوا کروں گا اور سیدھے راستے سے اٹھاؤں گا اور کجی کے راستے پر لے کر آؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم، میں اللہ سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا، بائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اللہ اکثر لوگوں کو تو پائے گا کہ وہ ناشکرے ہوں گے، وہ شکر گزار ہوں گے ہی نہیں۔ جس کو بھی دیکھو، آپ اٹھا کے کسی کو بھی دیکھ لو، اس کی تنخواہ 5,000 روپے ہو یا اس کی تنخواہ 5 لاکھ روپے ہو، آپ وہ فیکٹری کا مالک ہو یا 7 کمپنیوں کا مالک ہو، اس کے گھر میں ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی ہو اور اس کا اسٹینڈرڈ ہائی لیول کا ہو، یا وہ غریب گداگر ہو، کچھ بھی ہو، آپ اس سے پوچھ لو بھائی کیا گزر بسر ہے، وہ کہتا ہے بس گاڑی کو دھکا دے رہے ہیں، گاڑی کو دھکا دے رہے ہیں، بس اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، گزارا چل رہا ہے۔ کسی کی زبان سے آپ یہ نہیں سنو گے الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، نہیں سنو گے۔ آپ اس کی زبان سے سنو گے یار بس دھکا دے رہے ہیں، گزارا چلا رہے ہیں، بس گزر بسر بڑا مشکل ہو رہا ہے، بڑی مہنگائی ہو گئی، بڑی مہنگائی ہو گئی، بڑی غربت ہو گئی۔ بھائی جس کو میں اور آپ غربت کا نام دیتے ہیں وہ غربت نہیں ہے۔ آپ جس شخص کو بھی دیکھ لیں جو یہ کہہ رہا ہو کہ بڑی غربت ہے، آپ دیکھیں اس کی جیب میں اینڈرائڈ موبائل ہوگا، 10 سے 15 ہزار روپے کا اینڈرائڈ موبائل ہوگا، اس کے پاس وائی فائی کا بندوبست ہوگا، نہیں تو اس کے موبائل میں پیکیج ہوگا اور اچھا خاصا بہترین پیکیج ہوگا، 4000 MB کا انلمیٹڈ پیکیج ہوگا۔ وہ کہے گا بڑی غربت ہے، بڑی غربت ہے۔ اس کے پاس عام ڈریس 15 سے 20 ہوں گے جو عام دنوں میں پہننے کے قابل ہوں گے، وہ کہے گا بڑی غربت ہے، بڑی مہنگائی ہے۔ اور پارٹی ڈریس اس کے پاس 10 ہوں گے، تو پارٹی میں جانے کے وقت وہ سوچ رہا ہوگا میں ڈریس پینٹ پہنوں، میں جینس پہنوں، میں 3 پیس پہنوں، میں کاٹن پہنوں، میں واشنگ ویئر پہنوں، میں کیا پہنوں؟ پھر بیگم سے پوچھے گا بیگم تم ہی بتاؤ میرے پاس آج کی پارٹی میں کون سا ڈریس اچھا لگے گا؟ اور بیگم پھر شوہر سے پوچھے گی اچھا آپ بتا دیں میں آج کون سا پارٹی ڈریس پہنوں؟ پھر دونوں مل کر کہہ رہے ہوں گے آج تو مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی، غربت اتنی زیادہ ہو گئی۔ جس کو میں نے اور آپ نے غربت کا نام دیا وہ غربت نہیں ہے، وہ مہنگائی نہیں ہے، وہ خواہش نفس ہے جو پوری نہیں ہوتی، وہ خواہش نفس ہے جو پوری نہیں ہوتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہامہ کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے۔ جب تہامہ کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک بوڑھا عصا لے کر حاضر ہوا اور اس نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ جب سلام کا جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا اس کی آواز انسانوں کی سے نہیں ہے، اس کی آواز جنات کسی ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں جنات میں سے ہوں، میں انسانوں میں سے نہیں ہوں، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں، وہ بیٹا لابیس کا اور وہ بیٹا ابلیس کا۔ اس اعتبار سے یہ شیطان کا پڑپوتا ہوا۔
آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی عمر میری ہے، بس فرق اتنا یہ ہے کہ دنیا کی عمر مجھ سے تھوڑی سی زیادہ ہے اور میری عمر دنیا سے کم ہے۔ جس وقت طوفان نوح آیا تھا اس وقت میں نوجوان سے لڑکا تھا، پہاڑوں کے درمیان کھیلتا تھا، غلہ چوری کرتا تھا، نوجوانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں۔ میری بات کو سن کر نوجوان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اتنے انبیاء کو دیکھا، ان انبیاء کی صحبت سے فائدہ اٹھایا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، میں نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میں توبہ طائب ہوا، پھر میں ان کی خدمت میں رہا، اور نوح علیہ السلام کے بعد میں ہود علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی خدمت میں رہا اور ان کے ہاتھ میں بھی توبہ کی، اور یوسف علیہ السلام کے بعد میں عیسیٰ ابن مریم کی خدمت میں رہا اور عیسیٰ ابن مریم کی خدمت میں رہ کر میں نے توبہ کی، اور عیسیٰ ابن مریم نے مجھ سے فرمایا اگر تمہاری ملاقات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو انہیں میرا سلام عرض کرنا۔ اللہ کے رسول امانت میرے پاس تھی، اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں اور عیسیٰ ابن مریم کا سلام آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ عیسیٰ ابن مریم کا سلام لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تم سے تمہاری امانت کو لے لیا۔ پھر کہنے لگا اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المرسلات سکھائی۔ اس صورت کے اندر بار بار ویل یومئذ للمکذبین ہے، ویل یومئذ للمکذبین ہے کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو چونکہ جس نسل سے تھا، جس خاندان سے تھا، وہی قیامت کے دن کو جزا اور فضا کو اللہ کی سزا کو جھٹلاتا ہے، جبکہ اس کو یقین ہے کہ جہنم بھی ہے جنت بھی ہے۔ جب سورج 27 گھنٹے کے بعد مشرق کی جگہ مغرب سے نکلے گا تو سب سے پہلا سجدہ کرنے والا شیطان ہوگا۔ شیطان سجدہ کرے گا اور کہے گا آج میری توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، آج کے بعد میری توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، آج کے بعد میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلا جو سجدہ کرے گا وہ شیطان کرے گا۔ تو شیطان انسان کو، مسلمان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا سورۃ الفلق سکھائی اور پھر سورۃ الناس سکھائی۔ تینوں وہ صورتیں سکھائی جو شیطان سے ہی تعلق رکھتی ہیں، اور شیطان انسان کی شکل میں بھی ہوتا ہے اور شیطان جن کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ اور اسی صورت میں یہ بات ہے من شر الوسواس الخناس، خناس جنی بھی ہوتا ہے اور خناس انسی بھی ہوتا ہے، جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ تو شیطان ہے سب سے پہلا جو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، علم نافع سے دور کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حما سے فرمایا حما تمہیں کوئی ضرورت پڑ جائے، تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے، ہمارے پاس آ جانا۔ کتنی ہمدردی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شیطان کو بھی آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے ہمارے پاس آ جانا۔ تو پھر جب سمجھ گئے کہ اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو پھر اس حما سے کہا حما اچھا ہمارے ساتھ رابطے میں رہنا، ہمارے ساتھ رابطے میں رہنا۔ وہ لوگ جو علماء سے رابطے میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ والوں سے رابطے میں رہتے ہیں، اللہ ان کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اللہ ان کی نسلوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تفسیر ابن کبیر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے اللہ والے سے تعلق قائم تھا، ایک اللہ والے سے تعلق قائم تھا، اور موت کے وقت میں شیطان آیا، اور اب منطق اور فلسفے کے بڑے امام بھی تھے۔ جب شیطان انسان کی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا میں اللہ کو نہیں مانتا جس اللہ کو تو مانتا ہے، تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 99 دلیلیں اللہ کے وجود پر دی۔ کتنی دلیلیں؟ 99 دلیلیں اللہ کے وجود پر دی۔ شیطان نے ہر دلیل کو توڑا، پھر آخر میں شربور ہو گئے کہ اللہ آخری سانسیں ہیں، موت کا وقت قریب ہے، ساری زندگی قرآن پڑھایا ہے، ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، ساری زندگی طلبہ کو دین پڑھایا ہے، اللہ آج اگر آخری وقت میں ایمان سے خالی چلا گیا، ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی، یہ تو ایسا زور لگا کر بیٹھ گیا کہ میرے تو بس سے باہر ہو گیا۔ وہاں اللہ والا وضو کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس اللہ والے پر حال کو کھول دیا، تو لوٹے کو اٹھا کے زمین پر زور سے مارا، کہا راضی تو یہ کیوں نہیں کہتا میں اللہ کو بلا دلیل مانتا ہوں؟ راضی تو یہ کیوں نہیں کہتا میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی کہا میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں، روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی۔ تو
تم اگر شیطان کو ہرانا چاہو تو شیطان کو ہرا نہیں سکتے. شیطان کو ہرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. جو لوگ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں اور دین کے کسی حلقے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، علماء ہوں، درس و تدریس میں لگے ہیں، طلباء ہیں، تعلیم اور تعلم میں لگے ہیں، تبلیغ والے ہیں، تبلیغ میں لگے ہیں، مجاہدین ہیں، جہاد میں لگے ہیں، اگر وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں تو شیطان ان کے دلوں پر حاوی ہو جاتا ہے. پھر من پسند کے کام ان سے کراتا ہے اور پھر من پسند کے کام کرا کر انہیں افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، جب وہ من پسند کے کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے کتنا زبردست کام کیا، ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، ہم اخلاص سے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. تو شیطان ان کو دھوکے میں رکھتا ہے، شیطان ان کو دھوکے میں رکھتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے وہ شیطان ہے، اور اس کا علاج صرف اللہ کا ذکر ہے، صرف اللہ کا ذکر ہے. تم اللہ کے ذکر سے شیطان کو ہرا سکتے ہو. اللہ کے ذکر کے علاوہ اپنے عقلی دلائل سے، اپنے علم سے، اپنے مال سے، اپنی دولت سے، اپنی وجاہت سے، اپنی بربریت سے کسی چیز سے شیطان کو ہرا نہیں سکتے. صرف اللہ کے نام سے ہرا سکتے ہو. یہ اللہ کے نام سے ڈرتا ہے، اللہ کے ذکر سے ڈرتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب 3 دن لگا کر آتے تھے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے روزے سے جب واپس آتے ہیں تو جو جماعت کے ساتھی ہوتے تھے وہ جماعت کے ساتھی گھروں کو جاتے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے حضرت آپ تھانہ بھون جا رہے ہیں؟ فرماتے تھے ہاں تھانہ بھون میں جاتا ہوں، وہاں پر میرا علاج ہوتا ہے، وہاں ذکر و اذکار کرتا ہوں. تو لوگوں کی ملاقات سے، لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرنے سے ان کے گناہوں کے اثرات میرے دل پر آتے ہیں. جب تھانہ بھون جاتا ہوں وہاں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور ضربے لگاتا ہوں تو میرے دل کی سیاہی چھٹ جاتی ہے اور پھر میں دوبارہ دین کا کام کرتا ہوں. تو پہلی چیز شیطان ہے. دوسری چیز وہ نفس امارہ ہے. انسان نفس امارہ کی اتباع کرتا ہے تو نفس امارہ کی اتباع انسان کو علم نافع سے بھی روکتی ہے، پختہ علم سے بھی روکتی ہے اور اللہ کی معرفت سے بھی روکتی ہے، ہر اس چیز سے روکتی ہے جو اسے اللہ تک پہنچائے. نظام الملک ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے. نظام الملک اپنی بادشاہت کے اندر ایک مدرسہ چلاتا تھا جس کا خرچ 10,000 دینار تھا. جو دیا جلتا تھا دیا، اس دیے کا خرچ 10,000 دینار تھا اور 1,000 دینار کی قیمت موجودہ 8 کروڑ روپے ہے. 1,000 دینار کی قیمت موجودہ 8 کروڑ روپے ہے. تو اس کے دیا کا خرچ وہ 10,000 دینار تھا. نظام الملک نے کہا میں اتنا بڑا مدرسہ چلا رہا ہوں، اس میں قرآن اور حدیث کے طلباء بے شمار ہیں، میں ان سے پوچھوں تو صحیح یہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں، ان کا علم حاصل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو نظام الملک نے بحث کو بدلا اور بحث بدلنے کے بعد وہ مدرسے میں داخل ہوا اور مدرسے میں داخل ہونے کے بعد وہ ہر طالب علم سے پوچھتا آپ عالم کیوں بن رہے ہیں؟ وہ کہ ایک طالب علم نے کہا میرا باپ چیف جسٹس ہے، میں یہ علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ اپنے باپ کی سیٹ کو سنبھالوں. جب میرا باپ میں علم کی تکمیل کروں گا تو میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہوگا تو میں اپنے باپ کی سیٹ کو سنبھالوں گا اور چیف جسٹس بن جاؤں گا. نظام الملک کا دل دکھا. آگے دوسرے طالب علم سے پوچھا بتاؤ تم علم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ اس طالب علم نے کہا وقت کا بادشاہ علماء کا بڑا قدردان ہے، میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ بادشاہ میری قدردانی کرے گا اور میں بادشاہ کی قریب لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. بادشاہ کے دل کو اور چوٹ لگی. بادشاہ جس سے پوچھتا جاتا وہ اس کو یہی جواب ملتا. آخر میں اس نے سوچا میں اتنا بڑا مدرسہ چلا رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں، اسے صبح تالا لگا دوں گا، یہاں کوئی علم حاصل نہیں کرے گا. نکلتے نکلتے ایک طالب علم پر اس کی نظر پڑی. وہ طالب علم دیا لے کر بیٹھا تھا اور اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. جب کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا نہ وہ دائیں دیکھ رہا تھا نہ وہ بائیں دیکھ رہا تھا، کچھ نہیں. جب کچھ نہیں کر رہا تھا تو وہ بادشاہ اس کے پاس آیا کہ آ کر کہنے لگا میں تجھ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا نہیں، یہ کتاب کہتی ہے مجھ سے باتیں کر یا کسی اور سے باتیں کر، مجھے کتاب سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، تجھ سے باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا، تو لہٰذا میں نے کتاب کو دوست بنایا. متنبی کہتا ہے خیر مکان فی الدنیا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب، کہ بہترین جگہ بیٹھنے کی وہ گھوڑے کی زین ہے کہ انسان اس کی پیٹھ پر بیٹھے اور گھوڑ سواری کرے. وخیر جلیس فی الزمان کتاب، اور بہترین دوست زمانے میں وہ کتاب ہے.
بہترین دوست زمانے میں وہ کتاب ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا میں تم سے لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا، ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دے دینا۔ کہا بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے علم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ یہ جو جس علم کے لیے اتنی مشقت اٹھا رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں، میں نے بڑوں سے سنا ہے علم اسے کہتے ہیں جو اللہ سے میلاد ہے، میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں، مجھے اللہ کو پانا ہے، اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ اگر میں نے اس علم سے اللہ کو پا لیا تو میں عالم بن جاؤں گا، اگر میں نے اس علم سے اللہ کو نہ پایا تو میں عالم نہیں بنوں گا۔ نظام الملک اٹھا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ اس مدرسے میں اگر اس جیسا ایک طالب علم بھی موجود ہے میں اس مدرسے کو تالا نہیں لگاؤں گا۔ آج میں اور آپ اس طالب علم کو امام غزالی کے نام سے جانتے ہیں، آج میں اور آپ اس طالب علم کو امام غزالی کے نام سے جانتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 صندوق 70 الماریاں ایسی بنائی تھی جس میں کتابیں تھیں، ڈکیتی ہوئی ڈاکو نے ساری کتابیں لوٹ لی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس میں سونا چاندی پیسہ نہیں ہے، اس میں میرا علم ہے جو تم چرا کر لے کر جا رہے ہو، مجھے دے دو۔ تو ڈاکو بھی بڑا دانا تھا، ڈاکو نے کہا غزالی وہ کیسا علم ہے جو ڈاکو چرا لے، وہ کیسا علم ہے جس کو ڈاکو چرا لے۔ تو امام غزالی کی یہاں چوٹ لگی، پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تصنیف کی احیاء العلوم۔ اب بھی علماء کو سمجھ نہیں آتی، چہ جائے کہ عام آدمی کو سمجھ میں آئے۔ دو کتابیں بڑی معرکۃ الآراء ہیں، ایک حجت اللہ البالغہ، ایک احیاء العلوم، ایک سر دلبراں۔ یہ تین کتابیں اتنی عجب ہیں کہ انسان فلسفہ اور منطق کو سمجھ لے لیکن یہ اردو میں ہونے کے باوجود سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا علم ہوگا، کیا روحانیت ہوگی جس علم اور روحانیت میں بیٹھ کر انہوں نے یہ لکھا۔ تو نفس امارہ، دوسری چیز نفس امارہ ہے، تو نفس امارہ سے انسان جان چھوڑائے، اور نفس امارہ سے جب جان چھوڑاتا ہے تو نفس مطمئنہ اسے حاصل ہو جاتا ہے، تو علم میں بھی پختگی آتی ہے اور معرفت میں بھی پختگی آتی ہے۔ تو نفس امارہ سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا زہد کی زندگی اختیار کرے، قناعت کی زندگی اختیار کرے، قناعت کی عیش و عشرت کی زندگی کو ترک کر دے، عیش و عشرت کی زندگی کو ترک کر دے تو نفس امارہ سے جان چھوٹ جائے گی۔ تیسری چیز جس سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے، معرفت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر انسان کے طالب علم کے دل میں اور کسی بھی عالم کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی تو دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور دنیا سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درم و دنانیر کو مخاطب کر کر فرمایا تجھ پر لعنت ہو اے درم اے دنانیر، اگر تیری وجہ سے میں اللہ سے دور ہو جاؤں، تیری وجہ سے میں اللہ سے دور ہو جاؤں۔ تو علماء نے لکھا اس کا علاج زہد کی زندگی ہے، انسان زہد کی زندگی اختیار کرے، قناعت کی زندگی اختیار کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 70 صحابہ سے علم کو حاصل کیا، جب 70 صحابہ سے علم کو حاصل کیا تو میرے جیسے ایک طالب علم نے کہا حضرت آپ نے صحابہ کو دیکھا ہے، ہمیں بتائیں تو صحیح صحابہ کے حالات کیا تھے؟ فرمایا زاہد عن الدنیا راغب الی الآخرہ، دنیا سے وہ کنارہ کش تھے اور آخرت کی طرف جانے والے تھے۔ اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے تو پاگل اور دیوانے کہتے، اور صحابہ تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں منافق کہتے۔ بس فرق یہ ہے ہم میں، صحابہ تابعین تبع تابعین میں فرق یہ ہے دنیا ہمارے دل کے اندر ہے، ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحابہ کے ہاتھوں میں دنیا تھی، دل کے اندر نہیں تھی۔ اس لیے اپنی دنیا کو اپنے ہاتھوں میں رکھو، دل میں نہ جگہ دو۔ جس نے دنیا کو ہاتھ میں رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے دنیا کو دل میں رکھا وہ ناکام ہوا۔ اقوال زری میں لکھا ہے جو دے گئے وہ لے گئے، اقوال زری میں قول لکھا ہے جو دے گئے وہ لے گئے، جو چھوڑ گئے وہ وارث بنا گئے۔ جو دے گئے وہ لے گئے، اپنے ساتھ لے گئے۔ تم اگر صحت کی حالت میں اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو تو علماء کہتے ہیں تمہارا مال قابل قبول ہے۔ مرض الموت میں تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو شریعت کا مسئلہ ہے، میراث والے آپ کو کہیں گے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آپ قابل قبول نہیں۔ وہ مال جب انسان وصیت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور کروڑوں کا مال اس کے پاس موجود ہوتا ہے اور وصیت نامہ تیار کرتا ہے، اس وقت قلم چلاتے ہوئے اسے احساس ہوتا ہے کہ جس مال کو کولو کو بیل کی طرح میں نے حاصل کیا، دن رات مشقت برداشت کر کر مال حاصل کیا، آج میں اکیلا تنہا ایسا شخص ہوں کہ اس مال میں میرا کوئی حصہ نہیں۔
اس مال میں میرا کوئی حصہ نہیں، جس مال کو میں نے خود کمایا، جس بینک بیلنس کو میں نے خود کمایا اور بنایا، جس جائیداد کو میں نے خود بنایا، آج اس جائیداد کا میں اکیلا شخص ہوں جو اس کا وارث نہیں۔ ہر شخص اس کا وارث ہے ماں سوائے میرے علاوہ اس کے سب وارث ہیں، میں اس کا وارث نہیں۔ تو دنیا ہے، تیسری چیز دنیا ہے کہ آپ زہد کی زندگی اختیار کریں، اور چوتھی چیز جس میں میں بھی مبتلا ہوں، آپ بھی مبتلا ہیں، جو معرفت سے روکتی ہے، علم سے روکتی ہے، سم میں قاتل ہے، زہر ہے۔ طلباء، علماء اگر اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیں، دین کے حلقوں میں جڑنے والے اپنے آپ کو اس سے بچا لیں، بہترین مضبوط عالم بنیں گے، بہترین معرفت والے بنیں گے۔ وہ ہے الاختلاط مع الانام، دنیا والوں سے دوستی لگانا، دنیا والوں سے دوستی لگانا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، علم تمہیں اپنا ایک حصہ بھی نہیں دے گا، ایک ذرہ بھی نہیں دے گا جب تک تم اپنے آپ کو 100% علم کے حوالے نہ کرو۔ علم يحصل بالذل لا عز فيه، علم ذلت سے حاصل ہوتا ہے، ایسی ذلت جس میں عزت نہیں ہے۔ وفيه عز لا ذل فيه، اور علم کے اندر ایسی عزت ہے جس میں ذلت نہیں۔ حاصل ذلت سے ہوتا ہے، حاصل ذلت سے ہوتا ہے، لیکن جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اس کو وہ عزت دیتا ہے جس میں ذلت نہیں ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ارے نوجوانوں، اگر تمہیں اس بات کی خواہش ہے کہ تمہارے پاس مال و دولت زیادہ ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو، تو میں تمہیں وظیفہ دیتا ہوں، اس وظیفے پر عمل کرو، تمہارے پاس دولت کی فراوانی ہوگی۔ اور وظیفہ تھا ماں باپ کی خدمت، کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ تمہیں وہاں سے دولت دے گا، تمہارے ذہن میں بھی نہیں آئے گی کہ یہ دولت کہاں سے آئی۔ اگر تم نے ماں باپ کی نافرمانی کی تو تمہیں اللہ کٹورا ہاتھ میں دے گا، تم بھیک مانگتے رہو گے اور تمہارے پاس دولت نہیں آئے گی۔ آج دیکھ لو، دیندار گھرانے ہوں، طلباء ہیں، ماں باپ کی خدمت سے خالی ہیں۔ ایک نوجوان اپنے باپ کی خدمت کے لیے آیا تو باپ نے آنکھ کھول کر کہا بیٹا خیریت تو ہے؟ موبائل میں پیکج ختم ہو گیا، موبائل خراب ہو گیا، موبائل میں پیکج ختم ہو گیا یا موبائل خراب ہو گیا جو آج تجھے بوڑھے باپ کی ضرورت پڑی اور اس کے پاؤں دبانے کی ضرورت پڑی؟ اگر تمہیں مال و دولت چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ یقین جانو، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں، کسی شخص کا کوئی بھی مشکل کام پھنس جائے، کسی بھی شخص کا کوئی بھی مشکل کام پھنس جائے اور وہ اس سے نا امید ہو جائے کہ اب میرا کام نہیں بن رہا، تو میں اس کو آسان وظیفہ بتاتا ہوں، ماں باپ کی خدمت کر کر ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے اس مشکل کی حل مانگے، اللہ اس کے ہاتھ کو رد نہیں کرے گا۔ شرط ہے کہ اخلاص، شرط ہے کہ ماں باپ کی خدمت اخلاص سے کرے، جب وہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کے ہاتھ کو رد نہیں کرے گا۔ دلیل اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو، حضرت علی کو فرمایا علی، عمر، تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہوگی، جب تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے تو تم اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ جن کو زبان نبوت سے جنت کی بشارت مل گئی ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم دعا، اللہ کے رسول کیوں دعا کراؤ؟ فرمایا اس نے ماں کی خدمت کر کر اللہ کو ایسا راضی کیا کہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رد نہیں کرتا۔ اور اگر تمہیں عزت چاہیے، علم چاہیے، علم کی بلندی چاہیے، اپنے اساتذہ کی قدر کرو، اپنے اساتذہ کی قدر کرو، اپنے اساتذہ کا احترام کرو، اللہ تمہیں عزت کی بلندیاں دے گا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں پر عمل کر لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو معرفت دے گا، اللہ آپ کو پختہ علم دے گا، دنیا سے استغنا دے گا۔ اگر ان 4 میں سے کسی ایک میں مبتلا ہو گئے تو معرفت سے بھی دور ہو جاؤ گے، علم سے بھی دور ہو جاؤ گے، علم نافع سے بھی دور ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔